بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورۃ الملک سے ہو رہی ہے، اور ملک کا مطلب بادشاہی ہوتا ہے، اور سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے وہ اور یہ سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ ان دو صورتوں کی ہمیں عادت اگر ابھی تک نہیں ہوئی، اور ہم ایک ایسے گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں چھوٹے ہوتے مجھے یاد ہے کہ چھوٹے ہونے سے لے کے ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں علماء کرام سے کہ یہ دو صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر مجھے اپنی چھوٹی عمر سے ابھی تک یاد ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں اور اس سے پہلے کون کون سے علماء ہوں گے آپ نے سنا ہوگا، یعنی کئی سال ہمیں ہو گئے یہ مسئلہ سنتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہماری عشاء کے بعد یہ دو صورتیں پڑھنے کی عادت ابھی تک نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ سارے بھائی عشاء کے بعد مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، بستر پر لیٹنے سے پہلے پڑھیں، سونے سے پہلے یہ دو صورتیں پڑھنا سنت ہے، ان کی اپنی عادت بنائیں۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات۔ یہ کیوں موت کا پہلے ذکر کیا؟ تاکہ ہم اس موت کی اصل فکر کریں۔ دنیا کی تو ساری فکر کر رہے ہیں، لیکن موت کی اصل فکر کریں۔ اور آگے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین اور اچھی عمل کون کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، نہیں کہا، احسن عملا کہا کہ تم میں سے بہترین اچھا صاف ستھرا عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ عمل مطلوب نہیں ہمارے دین میں، تھوڑا ہو مگر وہ اچھا ہو۔ اچھا کیسے بنے گا؟ جو سنت کے مطابق ہو، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہوگا تو وہ احسن عمل بنے گا۔ لیکن آپ زیادہ کر لیں لیکن نبی کا طریقہ اس میں نہیں ہے تو یہ زیادہ تو ہو جائے گا مگر یہ بہترین عمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کی تخلیق میں کمال ہے اور جمال ہے، یعنی مکمل، اور اس کے اندر خوبصورتی ہے، اور اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں۔ جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے تو اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص نہ دیکھے گا۔ ذرا دوبارہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ، کوئی شگاف بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، ذرا پھر دیکھ، بار بار دیکھ، پھر دوبارہ سابارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر کے لوٹے گی، مگر تمہیں ہماری اس بناوٹ کے اندر کوئی نقص کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے مزین اور آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ رات کو آپ دیکھتے ہیں کبھی گرمی میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہیں عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر ایسے ایک آگ آتی ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں جانے کا سبب بات نہ سننا اور غور نہ کرنا، یعنی جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کیوں آئے ہو تو کہے کہ ہم نے سنا نہیں، عقل نہیں تھی، ہم نے سمجھا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دو سوال پوچھے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اگر وہ اپنا رزق روک لے کھینچ لے تو کون ہے تمہیں رزق دے گا؟ اور دوسرا سوال سوائے اللہ کے کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ یہ دو اللہ رب العزت نے سوال کر کے ہمیں اپنے بارے میں سمجھایا۔ اس کے بعد سورۃ القلم شروع ہو رہی ہے۔ قلم کا مطلب قلم، پینسل، اور اس قلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں علم سکھایا، یہ دین سکھایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے نام رکھے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، حد سے زیادہ آپ کے لیے اجر ہے۔ بے شک آپ تو بہت عمدہ اخلاق پر فائز ہیں، جیسا کہ فرمایا کان خلق القرآن، کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور باغ والوں کی آزمائش اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور غریبوں کو حق دینے سے ڈنڈی مارنے لگے۔ پہلے خرچ کرتے تھے، پھر وہ غریبوں کا حق کہ ان تک نہ پہنچے ڈنڈی مارنے لگے، اور ان کے جو والد صاحب تھے، ان کے بڑے تھے، وہ اس باغ سے غریبوں کا حصہ نکالتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم راتوں رات جائیں گے، لوگ سوئے ہوئے ہیں،
پورا باغ اس کا پھل توڑ کے راتوں رات سمیٹ دیں گے، صبح غریب مانگنے والے آئیں گے نہیں تو ہمارا اچھا بڑا فائدہ ہو جائے گا، ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی ہمارا حق غریبوں کو دیتے رہے۔ اب غریب سوئے ہوئے ہیں، ہم جا کے راتوں رات لا کر کے پورا اکٹھا کر لیتے ہیں اور صبح تک باغ میں کوئی نہیں رہے گا، مانگنے والا کوئی آئے گا نہیں۔ ان کے جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا اور پورے کے پورے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ وہ گئے راتوں رات ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی آج کل موبائل بیٹریاں تو نہیں تھی، کبھی ادھر دیکھ رہے باغ ادھر کر کے ہی تھا، یار اتنا اینا پانچ اچھی آ رہے ہیں، ساڈا خوہ شروع ہو جاتا ہی لبدا ہی نہیں پیا، کدھر گیا؟ ساری رات تکے کھاندے رہے لیکن وہ باغ نہیں لبا۔ اللہ کے رستے کے خرچ کرنے واسطے ہاتھ پیچھے کھچن آ رہا تھا، اللہ رب العزت پھر انج حال کر دینا ہے تو مسجد کریم نے بھی سامنے لا کر کے تسی اس مثال بھی سمجھ سکتے، اشارہ کافی باقی سمجھدار دے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد فرما بردار اور نافرمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام یہ ذکر کیا گیا۔ اس دن جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، قیامت والے دن بھی بلایا جائے گا، کہا جائے گا مگر وہ جھک نہیں پائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر تشبیہ دیے ہوئے وہ کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی یہ نہیں۔ اللہ کی پنڈلی ہے، قرآن میں ذکر آ گیا تو ہم نے اس پر ایمان رکھنا کہ ہے، کیسی ہے یہ نہیں سوچنا نہ پوچھنا ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ شروع ہوگی۔ حاقہ کا مطلب قیامت، حقیقت۔ اس کی پہلی 8 آیات میں قوم عاد کی تباہی کے مناظر بیان کیے گئے، کس طریقے سے ان کو تباہ کیا گیا، جو پہلے بھی کئی پاروں میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد رسولوں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب آ جانا، اور پھر قیامت کا منظر پیش کیا گیا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہنے لگے گا لو میرا نامہ اعمال دیکھ لو، پڑھ لو، خوشی سے جھومتا پھرے گا۔ لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب یعنی میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، بڑا مال جمع کیا تھا، نہیں خرچ کرتا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں گا، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میری سلطنت، میری حکومت اور میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور پھر اسے توق بنا دو، پٹے پہنا دو، جس کو ہم اپنی زبان میں سنگل کہہ سکتے ہیں، جس طرح جانوروں کو باندھتے ہو ایسے اس کو سنگل پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیریں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے اس میں اس کو جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ رکھتا تھا۔ آج یہ والی چیز تو آج شاید ہمارے معاشرے میں برائے نام ہے یا ختم ہی ہو چکی، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے ویسا اہتمام کرنا جیسا آپ اپنے کسی بڑے اور اپنے کسی عزیز کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اپنے بڑے قیمتی مہمان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یہ رغبت ختم ہوگی۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کو کھانا کھلانے کا اجر اور ثواب کتنا ہے۔ یہاں پر جہنم میں جاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ تو ہم بھی دیکھیں رمضان پورا گزر گیا، قاضی صاحب کو، مولوی صاحب کو، چودھری صاحب کو، نمبردار صاحب کو، فلانے صاحب کو تو ہم نے افطاریاں کروائیں، ان کو بلایا، لیکن کسی مسکین کو، غریب کو بھی اتنی اہمیت سے بلا کر کے افطاری کروائی اور اس کو کوئی ہم نے کھانا کھلایا اس طرح کا؟ اگر یہ نہیں تو ہمارے پاس آج اور کل کا دن ہے اپنے دائیں بائیں اپنے گاؤں کے ان غریب مسکین لوگوں کو اسی طریقے سے جا کے عزت سے دعوت دیں کہ آج آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے، افطاری ہے، آپ نے تشریف لانا ہے، اور اتنا پروٹوکول اس کو دیں جتنا بڑوں کو دے رہے ہیں۔ اور بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ یہ پھوڑے اور پھنچی سے نکلنے والی گندی پیپ یہ اس کا کھانا اور غذا ہے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو اس کے بعد سورۃ المعارج ہے۔ معارج کا مطلب بلندی، سیڑھی۔ قیامت والے دن انسان کے قریبی رشتہ دار بھی اس سے بھاگ جائیں گے، یعنی جب عذاب کا وقت قریب ہوگا کوئی قریبی رشتہ دار قریب نہیں آئے گا۔ اس دن لوگ اپنی جان بچانے کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو بھی کہیں گے کہ اللہ اس کو جہنم میں لے جا، میری جان بچا دے،
میرے بیٹے مجھ سے لے لے، بیوی مجھ سے لے لے، میرے بھائی لے لے، میرے پورے کنبے قبیلے خاندان کو لے لے، روئے زمین کے سارے لوگ لے لے، جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ مگر ایسا ہوگا نہیں۔ آپ نے غلطی کی ہے، آپ پکڑے جائیں گے، میں نے غلطی کی ہے، میں پکڑا جاؤں گا، اس نے غلطی کی تو یہ پکڑا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی کو پکڑ کے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر جنت میں جانے والوں کی صفات کہ نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہوں گے، مکمل 5 نمازیں جو پڑھنے والے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں پر خرچ کرنا، جو سوال کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے اس پر بھی خرچ کریں، جو عزت نفس کو بچائے ہوئے سوال نہیں کرتا اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچائیں۔ اس کے بعد قیامت اور انصاف کے دن پر یقین رکھنے والے، عذاب سے ڈرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت اور قول و قرار کا پاس رکھنے والے، گواہوں پر قائم رہنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ جنت میں جانے والوں کی صفات ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، جو ایک نبی کا نام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اتنی زیادہ اور اتنی لمبی تھی کہ لوگ نفرت کرنے لگے، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے، اوڑھ لیتے کہ ان کی آواز ان تک نہ پڑے، اور وہ دن رات اللہ کا حکم لے کر کے ان کے پیچھے جاتے رہے، دعوت دیتے رہے، مگر وہ لوگ نہ مانے سوائے چند لوگوں کے۔ اس کے بعد استغفار اور توبہ کے فضائل ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ تمہیں خوب بارشیں اللہ رب العزت دے گا، کیونکہ فصلوں کا سارا دار و مدار بارشوں پر ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس نہروں کا پانی آ گیا، ٹیوب ویل لگ گئے، اپنی موٹر لگا لی تو اتنی پریشانی نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس وقت پورا بارش پہ انحصار ہے۔ بارش ہوگی آپ کا کماد ہوگا، آپ کی ہلدی ہوگی، آپ کے باقی کھانے پینے کی چیزیں ہوگی۔ بارش نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں، تو بارشیں ہوں گی اور مال بھی اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے گا، اولادیں بھی زیادہ کر دے گا۔ پہلے لوگ اولاد اتنی زیادہ ہوتی تھی فخر کرتے تھے، یہ میرے بازو اتنے مضبوط، آج تو 2 پہ رہ گئے۔ تو اس لیے مال اور اولاد کا زیادہ ہونا یہ باعث فخر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت تمہیں باغات دے گا اور نہریں نکال دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں گے، استغفار کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کے بعد قوم نوح کے 5 بزرگوں کا ذکر، جن کی پوجا اتنی ہوتی تھی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بس ان بزرگوں معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ دنیا میں شرک کی جو ابتدا ہے وہ ان ولیوں بزرگوں کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی بار دنیا میں شرک شروع ہوا نوح علیہ السلام کے بعد، اور ان ولیوں اور بزرگوں کے لیے شروع ہوا۔ اور آج جو لوگ قبروں مزاروں درباروں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں تم ساری آیتیں ہمارے بزرگوں پہ اور فٹ کرتے ہو ولیوں پر۔ ولیوں کی تو کوئی آیت ہی نہیں ہے، وہ تو بتوں کے بارے میں ساری آیتیں ہیں۔ کبھی قرآن پڑھے تمہیں پتہ چلے شرک کی ابتدا ان ولیوں اور بزرگوں کی وجہ سے ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں کہہ دیا عباد امثالکم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں 9ویں پارے میں، کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ تو یعنی لوگ انسانوں کو بھی پوجتے رہے اور بتوں کو بھی پوجتے رہے۔ تو یہ ان کا صرف اپنے آپ پر پردہ ڈالنے کا طریقہ ہے کہ بس ہمارے پیروں کو درباروں مزاروں پہ کوئی بات نہ کرے، ہمارے بڑوں پر کوئی بات نہ آئے، لوگوں کو ہم بتوں کا کہیں، وہ تو بتوں کے بارے میں آتے تھے یہ تو ولی ہمارا، تو ان کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھے پتہ چلے اللہ نے ان 5 ولیوں کا نام بھی ذکر کیا جن کو لوگ پوجتے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 لوگ تھے جن کے مرنے کے بعد شیطان نے آ کر کے پوری محنت اور پلاننگ سے ان کو شرک پر لگایا۔ پہلے ان کی تصویریں بنوائیں، پھر ان کو تبرک کے طور پر، پھر جب وہ ان کے باپ دادا فوت ہو گئے بچوں نے دیکھا، شیطان نے آ کے کہا تیرا باپ دادا تھا نا بابا جی دی بڑی کیئر کرتا سی، تصویر بنائی ہوئی سی، مورتی بنائی سی، تو تسی ان کی کرتے تسی ہو زیادہ کرو۔ انہوں نے پھر اینڈ تے پہنچ سجدے تے لا دیتا، انہوں تو منگنا شروع ہو گئے۔ پھر سارا پورا ایک شرک کا سلسلہ پہلی بار دنیا میں اس طریقے سے شروع ہوا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو ہم نے ان کی گمراہی اور بڑھا دی۔ قوم نوح سے پہلے دنیا میں شرک نہیں، پھر ان 5 ولیوں کے گزر جانے کے بعد ان کے مجسموں سے، تصویروں سے ان کی عزت کرنا، پھر تبرک لینا، پھر پوجنا، یہ کام کرنے کے لیے، کروانے کے لیے شیطان کو کئی سال لگے۔ شیطان نے پورا نیٹ ورک بچایا اور شرک کو پوری دنیا پر نسل در نسل پھیلانے کے لیے پوری اس نے محنت اور کوشش کی۔ کوئی ایک دن میں ان سے شرک نہیں کروا دیا شیطان نے، پوری پلاننگ کے ساتھ کروایا ہے۔
اور آپ صحیح بخاری کی 4920 نمبر حدیث کو بھی جا کے پڑھ لیں جو اس آیت کی تشریح میں ہے، اور شرک کا کیا سلسلہ ہے، یہ بخاری شریف کی 4920 نمبر حدیث۔ اس کے بعد اپنے لیے، والدین کے لیے، تمام مومن مرد عورتوں کے لیے مغفرت کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الجن شروع ہو رہی ہے، آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق جن کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا، جنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور وہ بھی عجیب و غریب قرآن سن کر کے، اور بتایا گیا کہ انسان کی طرح جن بھی فاسق اور فاجر ہیں، فرمان اور نافرمان ہیں، اور ظالم ہیں، اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جس طرح انسانوں کے بارے میں کہا گیا، جنوں کے بارے میں بتایا گیا، کیونکہ انسانوں اور جنوں کو دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ غیر اللہ کی عبادت تو کہیں بھی جائز نہیں، لیکن مساجد کو خاص طور پر مساجد کے اندر منع کیا گیا کہ مساجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ تو جو بندہ مسجد میں بھی بیٹھ کر کے غیر اللہ کی طرف بلائے، غیر اللہ کی طرف لوگوں کو لگائے، یا علی یا غوث مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد کے نعرے اسی ممبر رسول پر لگائے، اس کو سورۃ الجن کی آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے ہی رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں۔ وہ اللہ غیب جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، اور اس سے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کسی نبی کو جو غیب کی بات بتانا چاہے بتا دیتا ہے، اور وہ وحی ہوتی ہے، اور وہی اللہ رب العزت کراتا ہے، بھیجتا ہے فرشتوں کو، اور اس کو بتانے سے پہلے نبی کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ اگر بتا دے کہ غیب کی چھپی بات تو اللہ تعالیٰ وحی کر دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، پردے کے پیچھے سے بتا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، نہ بتائے تو نبیوں کو پتہ نہیں۔ یہ غیب اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ آپ کھینچ کے چھین چھان کے کسی کو دینا چاہیں گے گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی چیز کسی اور کو دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کل اور پرسوں پڑھ چکے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں جب تک ہم وحی نہ نازل کر دیں۔ جب وحی نازل کر دیں تو غیب نہیں رہا، اللہ نے بتایا پھر پتہ چلا۔ تو یہ کئی مقامات پر یہ غیب کی بات آپ سیکھ چکے ہیں۔ سورۃ الانعام کی 55 نمبر آیت میں، 50 نمبر آیت میں، 59 نمبر آیت میں، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت میں، سورۃ النمل کی 65 نمبر آیت میں، اور ابھی اس سورہ جن کی ان آیات میں، اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے غیب کے حوالے سے واضح کر دیا۔ مگر پھر بھی پہلے لوگوں نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کیا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے کئی لوگ جو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہتے کسی کو، لیکن کوئی نبیوں کو غیب جاننے والا عقیدہ رکھ کے اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہے، کوئی جو ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ بنا کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور شرک کی بڑی بری ایسی صورتیں جن کو آج لوگ شرک سمجھتے ہی نہیں اور شرک میں پڑے ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے پیچھے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المزمل شروع ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے چادر لپیٹنے والے۔ یہاں پر اصلاح نفس، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ قیام اللیل ہے، رات کو کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، قیام کرنا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھنا۔ ہمارے ہاں تراویح میں حفاظ کرام جس طریقے سے پڑھتے ہیں یہ بہت ہی برا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش اور نیپال میں جو تراویحیں پڑھی جاتی ہیں، جو قرآن بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں، جہاں پر یہ حافظ صاحب کی کچھ غلطی ہے اس میں 70 سے 80% آپ کی عوام کی غلطی، کیونکہ آپ پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ پھر انتظامیہ کیا کرتی ہے کہ مسجد کا انتظام خراب نہ ہو، لہذا ہم سب جلدی پڑھو، فجر میں بھی کچھ پڑھو، عشاء کی نماز میں بھی پڑھو، اور پھر تراویح میں دعا پڑھو تاکہ لوگ قائم رہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک سپارہ پڑھنے میں 2 گھنٹے صحیح طرح لگتے ہیں اگر آپ پڑھیں، اتنا ٹھہر کے پڑھیں۔ اور یہ ہم اپنی ٹانگوں کو تھکانے کے لیے تیار نہیں رمضان کے اندر بھی،
اور اس کے بدلے میں پچھلی سارے کے سارے گناہ معاف ہونے. لیکن ہم حادثہ کو یا لامون تالامون اور اتنی سپیڈ سے سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے دوسرے بھائی وہ تو اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ بندہ وہ سیدھا ہی نہیں ہوتا. اگلے رکوع میں رکوع سے سیدھا نہیں ہوا، کھڑا نہیں ہوا تو پھر رکوع ہو گیا. یعنی اتنے برے طریقے سے قرآن پڑھنے والے یاذ باللہ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. یہ کب اپنائیں گے، کب اس پر عمل کریں گے؟ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور پھر وہ جو ہمارے بھائی شبینہ کرواتے ہیں کہ 3 راتوں کے اندر قرآن پورا کرنا ہے، اور کئی 1 رات کے اندر قرآن پورا کرتے ہیں. عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں، فجر کی سحری بھی کھانی ہے. یہ رمضان کے آخری عشاء میں عام طور پہ ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد شروع ہوتے ہیں فجر سے پہلے. اور وہ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا فائدہ ایسی چیز کا؟ پھر ہم ہیں بھی عربی نہیں کہ ہمیں پتہ ہی چلتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے. حافظ صاحب جب پڑھ لیں مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں پتا، خلاصہ بھی ذہن میں نہیں، ترجمہ بھی نہیں آتا، اور بس یا لمون تالمون سپیڈ لگی ہے 140 پہ چل رہے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اپنے آپ کو ابھی میں بھی الحمدللہ گھر پہ قرآن پاک سنا رہا ہوں، یعنی ایک پارہ پڑھنے میں کوئی پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں. 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کبھی 2.25 بھی لگ جاتے ہیں. لیکن اب ٹینشن کوئی نہیں، پتہ اپنے گھر والے 2-4 لوگ ہیں، باہر کے لوگوں کی ٹینشن نہیں. کوئی کہے گا کہ میں نے جلدی جانا ہے یا ہم آئے ہیں آپ جلدی کریں، ہم کل سے نہیں آئیں گے. نہ آئے، ہم نے کسی کو بلایا نہیں، ہم اپنے طور پہ پڑھ لیں. لیکن وہی مسجد میں پڑھاؤں تو بندہ تیار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے میں اکیلا ہی رہ جاؤں، باقی سارے بھاگ جائیں. لیکن جہاں پر انتظام ہے، لوگ شوق رکھتے ہیں، وہاں پر 2-2 گھنٹے سے ہمارے پاکستان میں بھی چل رہا ہے، لاہور کی کئی مساجد کے اندر. تو اس لیے اس کو قرآن کو سکون سے پڑھنے والے بنیں اگر اس قرآن سے ہم نے فائدہ لینا ہے. اس کے بعد سورۃ المدثر شروع ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والے. شروع صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور اپنے کپڑے پاک رکھیں، اور پھر حق کو قبول نہ کرنا یہ صرف لوگوں کے تکبر کی وجہ سے تھا. اس کے بعد دوزخیوں کی دوزخ میں جانے کی وجہ، جب وہ لوگ پوچھیں گے کہ تم لوگ تو دنیا میں اچھے بھلے تھے، کام کاروبار دوست احباب سب اکٹھے تھے، تم لوگ دوزخ میں کیوں گئے ہو؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج ہم بھی رمضان کے اندر ماشاءاللہ رونق ہے. اگر رمضان کے بعد بھی ایسی رونق ہے تو ٹھیک ہے، اگر رمضان کے بعد کوئی نمازی رہ جائیں گے جو پورا سال ہے تو پھر یہ نماز نہ پڑھنا، یہ سوچ رہے ہیں جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ. آگے پھر دوسری جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے، جس پر آگے میں نے اشارہ کیا. اللہ رب العزت نے پھر ذکر کیا، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ذرا سوچیں ہم نے کتنی بار مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے. اس کے بعد بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. نصیحت کو قبول نہ کرنا منہ موڑنے والے بدکے ہوئے گدھوں کی طرح ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے اور جو نہ چاہے چھوڑ دے. اس کا معاملہ پھر قیامت میں اللہ کے ساتھ ہے. آگے سورۃ القیامہ شروع ہو رہی ہے، یعنی قائم ہونے والی قیامت. اس میں ملامت کرنے والے اپنے نفس کی قسم کھائیں گے، اپنے نفس کو ملامت کریں گے. اللہ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، مگر امت میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتا. اللہ چیونٹی کی قسم اٹھانا چاہے، اللہ کسی انسان کی، کسی اور چیز کی، جس کی اللہ قسم اٹھانا چاہے اللہ کی شان ہے اور اللہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ناموں یا اللہ کی صفات کے علاوہ آپ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے. آج لوگ قسم اٹھاتے ہیں، مجھے نبی کی قسم، نعوذ باللہ یہ شرک ہے. مجھے میرے سر کی قسم، یہ شرک ہے. مجھے میرے دل کی قسم، یہ شرک ہے. مجھے یہ بچوں کی قسم، میرے شرک ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں اس لقمے کی قسم، یہ شرک ہے. مجھے میری ماں کی قسم، یہ شرک ہے. فلانے کی قسم، یہ شرک ہے. کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے. اللہ رب العزت نے اور اس دین نے ہمیں اس سے منع کر دیا ہے. اور یہ کہ نفس نے نیکی کم کیوں کی یا برائی کیوں کی، اس پر وہ ملامت کرتا ہے. اور اس بندے کو جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، البتہ آخر میں تو سب سے زیادہ لوگ اپنے نفس کو ملامت کریں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. کہ آخرت میں ملامت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے. والعیاذ باللہ. جب روح جو ہے ہنسری تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے،
क्या कोई बाबा, कोई फकीर, कोई पीर, कोई डॉक्टर, कोई दम करने वाला, कोई दवाई देने वाला है? जरा आए, उसको बुलाओ, वो तुम्हें बचा ले। लेकिन कोई भी उस रूह निकलने से तुम्हें बचा नहीं सकता, जिंदा नहीं रख सकता। उसके बाद सूरत इंसान शुरू हो रही है, जिसको सूरत दहर भी कहते हैं, ज़माना या बनी आदम। ये जुमा के दिन फजर की दूसरी रकत में पढ़ी जाती है और पहली रकत में सूरह सजदा पढ़ी जाती है। और ये सूरह सजदा वो सजदा है, सजदा सूरत है जो रात को सोते वक्त रोज पढ़ते हैं और जुमा के दिन पहली रकत में पढ़ते हैं। और जुमा के दिन फजर की दूसरी रकत में ये सूरत दहर पढ़ते हैं, 29वें पारे की आखिरी से पहले वाली सूरत। और इसमें जन्नत और अहले जन्नत की सिफात और मोमिनों के अमाल का बयान किया गया है पहली 15 आयत में। फिर बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली यानी दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं, यानी क़यामत के दिन को। यानी दुनिया के पीछे ऐसे बड़े हैं कि आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। यहाँ पर फिर सूरत मुकम्मल होने के बाद सूरत मुरसलात शुरू हो रही है, जिसका मतलब है तेज़ हवाएं। इसकी पहली 14 आयत में फिर क़यामत का मंजर जिक्र किया गया और फिर 37 आयत तक जहन्नम की सिफात का जिक्र है और फिर जन्नत और जन्नतियों की सिफात का बयान है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर वो लोग ईमान लाएंगे, यानी कि इस कुरान पर ईमान नहीं लाए, कुरान को नहीं समझे, तो आप इसके बाद और कौन सा कलाम है जिस पर आप लोग ईमान लाएंगे? आओ अभी भी वक्त है, कुरान को समझ लो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ लो, कुरान पर गौर फिक्र कर लो, कुरान पर तदब्बर कर लो और फिर अमल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।